اگلی بات جو رہتی تھی یہاں ایک جو بعض اس سے ظاہراً لگتا ہے اور اکثر مفسرین پہلے اسی کی طرف گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین پر خلیفہ قرار دینے لگا ہوں۔ تو آگے سے جو سوال انہوں نے کیا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وعلیکم السلام، اکثر مفسرین اس مسئلے میں پڑ گئے ہیں کہ فرشتوں کو اگر سوال تھا بھی تو وہ اس بارے میں ہے جو پہلے ہم تفسیر تقریباً اس صورت کی اس آیت نمبر 30 کی تفسیر کے پہلے 1-2 نشستیں ہو چکی ہیں، اس میں ہم نے بھی یہی دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے ان کو سوال تھا کہ اس کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یا خلیفہ بنا کر کیوں زمین پر بھیجا جا رہا ہے، یعنی سوال ان کے خلافت کے حوالے سے، یعنی یہ لگتا ہے ایسے جیسے کہ بھئی انسان اس حالت میں جو کہ صف کے دماغ کرتا ہے، فسادی ہے، یہ قابل نہیں ہے کہ اس کو اللہ اپنا خلیفہ بنائے، یعنی فوکس اس پہ رکھ دیا ہے، لگتا ایسے ہے کہ اس پہ فوکس ہے، لیکن ابھی آیت کو تھوڑا سا اور گہرائی میں دیکھیں تو اس میں بات ظاہراً یہ نہیں لگ رہی، اعتراض ان کو یا ان کا جو ذہن میں خدشہ آیا ہے وہ خلیفہ بنانے کے حوالے سے نہیں ہے، چونکہ سجدے کی لیول پر تو یہ پہلے ہی اطاعت کر چکے ہیں، ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ان کو اعتراض یا ان کو ذہن میں کیوں یہ بات آ سکتی، جب اللہ نے خلق کرنے سے پہلے سجدے کا حکم دے رکھا تھا ان کو، تو اس وقت بھی یہ سوال کر سکتے کہ یا یہ کہ یہ کیوں بھائی، لیکن سوال کی گنجائش انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ جو بات یہاں کہی ہے ظاہراً یہ زمین کے حوالے سے مشکل تھی، جو مشکل ملائک کے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ اتنی بلند چیز جس کو سجدہ بھی ہم کر چکے ہیں، اور یقیناً جب سجدہ کر چکے ہیں تو ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کے احترام کی لیول کہیں اوپر ہے، ان سے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرائی جاتی تھی ہوتا تھی، اب انسان کے سامنے بھی احترام کرایا گیا ہے تو ان کو یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ خاص وجود ہے، اب اس خاص وجود کو جب بات ہوئی اور اللہ نے بھی یوں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ نہیں کہا انی جاعل خلیفتاً فی الارض، آپ جانتے ہیں قواعد کے مطابق ظرف کو کہاں آنا چاہیے، نحو کے قواعد کے مطابق ظرف آخر میں آتا ہے، نحو کی جو ترتیب ہے جملوں کی اس میں ظروف کہاں آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں، لیکن یہاں کدھر ہے، ظرف پہلے ہے، اور ظرف کو پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سی تاکید دی جائے کہ بات اس بارے میں ہے کہ میں اپنے اس خلیفہ کو جس کو آپ سجدہ کر چکے ہیں اس کو جہاں میں نے ٹھکانہ دینا ہے وہ زمین ہے، اچھا اب جو فرشتوں نے آگے سے سوال کیا اس میں بھی انہوں نے زمین کو بہت فوکس کیا ہے، خلیفہ کا تو نام ہی نہیں لیا انہوں نے یہ تو بات ہی نہیں کہ خلیفہ بنا رہے ہیں اللہ انسان کو، اس بارے میں انہوں نے بات تک نہیں کی، انہوں نے کیا سوال کیا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ زمین میں ایسے کو قرار دے رہے ہیں جو زمین میں خرابی کرے گا، دیکھیں نا قالوا اتجعل فیہا، یعنی یہ کہ کس لیے بھیجے گا یہ تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، یعنی ان کو خلیفہ ہونے کے حوالے سے تو ذرا بھی سوال بھی نہیں تھا،
جو سوال ان کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ زمین میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اتجعل فیہا، کیا ہے اللہ زمین پر بھیجے گا من ایسے کو یفسد فیہا جو اس میں فساد پھیلائے گا. یفسد فیہا، پھر فیہا کہا یعنی دوبارہ زمین کا ذکر کیا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا. یہ نہیں کہا کہ یفسد وہ فسادی ہے، فساد کرتا ہے، فیہا جو زمین میں فساد پھیلائے گا. بس ان کو اعتراض یا ان کے ذہن میں جو خدشہ تھا وہ زیادہ زمین پر فوکس رکھتا ہے، اور اللہ نے بھی جو بھیجنے کی بات کی تھی زمین پر بھیجنے کی بات تھی. اصل میں جو چیز کہنا چاہتے تھے فرشتگان وہ، اور یہی چیز تھی جس سے فرشتگان کو تھوڑا سا یہ افساد کی بات بھی انہوں نے کاٹ دی. نہیں تو افساد کی بات کہاں سے وہ کرتے. زمین کی خصوصیات یہ ہیں، زمین کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ انسانوں میں مسائل پیدا کرتی ہے، یعنی طبیعی ہیں، یعنی جو بھی زمین پر رہے گا وہ خرابی کرے گا. اس لیے کہ یہ محدود ہے، اور محدود چیزوں میں جن کی خواہش لامحدود ہو، جن کی ترقی کے چانس لامحدود ہوں، وہ حتماً اختلاف کریں گے. اگر آپ کے پاس 10 کلو کھانا ہے جبکہ آپ کچھ 5-4 بندے ہیں جن میں کھانے کی گنجائش 10 کلو سے زیادہ ہے، ہر ایک میں گنجائش 10 کلو سے کیا ہے کھانے کی زیادہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اختلاف ہوگا، کیونکہ کھانا تو صرف 10 کلو ہے. انسان میں مالک بننے کی کتنی صلاحیت ہے؟ سب چیزوں کو اپنے لیے چاہنے کی کتنی صلاحیت ہے؟ آیا کچھ چیز پر رک جاتا ہے کہ بھائی اچھا اتنے ٹھیک ہے بس اب میرے پاس؟ تو زمین تو محدود ہے، فکس ہے، جو ہے یہی ہے. تو انسان کو جو چیزیں بھی جہاں موجود ہیں، تو آیا کسی ایک چیز کی، مثلا کسی کے پاس فرض کریں 10 گھر ہو گئے ہیں، اب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بہت ہے میرے لیے. بس انسان کے اندر جو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا درجہ، اس کے کمالات کی جو خواہش ہے، کمالات کی خواہش، کیونکہ یہاں یہ انسان بھی ان چیزوں کو اس لیے چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس سے اس کے کمالات ہوتے ہیں، یعنی وہ تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی عزت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے سلسلوں میں وہ بہتری آ رہی ہے، تب یہ چیزیں چاہتا ہے. تو چونکہ کمال کی جو لائن ہے وہ انسان میں بے انتہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں رکھی اللہ نے کہ کتنے تک جانا ہے. تو یہ اپنے تکمیل کے مراحل طے کرتے ہوئے جب انسان جائیں گے زمین میں تو پھر یقیناً فساد تو ہوگا، اس لیے کہ زمین کیا ہے؟ بہت ہی محدود وجود ہے. اور شاید فرشتے دوسرے جو سیارے ہیں ممکن ان کو بھی جانتے تھے جو زمین کے 1,00,000 گنا زیادہ بڑے ہیں، لاکھوں گنا بڑے ہیں. شاید ان کا خیال تھا کہ اس قسم کے وجود کو کسی بہت بڑے میدان میں جگہ دینی چاہیے جہاں جس کی کوئی حد انسان کے بس میں نہ ہو طے کرنا. شاید ان کے ذہن میں یہ تھا، وہ تو یعنی انسان کے فیور میں یہ بات کر رہے تھے. اور یہ جو آگے جملہ ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ آداب گفتگو کا حصہ ہے، فرشتوں کے آداب گفتگو کا حصہ ہے. اللہ کے ساتھ وہ اس طرح بات کرتے ہی نہیں ہیں مگر یہ کہ پہلے یا کہہ چکے ہوں سبحانک.
یا کوئی اس قسم کی بات اس کے بعد کہہ چکے ہیں، اس طرح اصلاً گفتگو ہی نہیں کرتے ہیں۔ تب انہوں نے یہ کہا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تجھے پاکیزہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا یہ سوال کسی خدشے کی بنیاد پر ہے یا کوئی اعتراض ہے، نہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تو بالا تر ہے، تو مقدس تر ہے اس سے کہ تجھ سے ہمیں سوال کرنا پڑے۔ لیکن یہ جو ہم نے بات کی ہے تو اس پر فوراً انہوں نے اپنی اس بات کرنے پر بھی کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ جتلا کر یہ کہا ہو کہ اچھا ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں تو اللہ کو ایک جملہ کافی تھا ان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کسی کی تقدیس اور تسبیح سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ فرق پڑتا ہی نہیں ہے نا۔ کوئی اللہ کی تقدیس و تسبیح کرے اور نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ اللہ جیسے کہ اللہ نے کئی دوسری آیات میں اس کے اندیا دیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر سارے جہان کے لوگ کافر ہو جائیں تو اللہ سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ بس تسبیح و تقدیس کا یہ جملہ فرشتوں نے اس لیے نہیں کہا کہ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اسی پہ گزارا کریں اے اللہ، اور انسان کو خلیفہ نہ بنائے۔ خلیفہ بننے کے بارے میں ان کو ذرا بھی حتی سوال بھی نہیں ہے، صرف ان کا سوال، یعنی اس آیت کے فوکس سے مجھے یہ بات ذہن میں آئی، اور بہت زیادہ اس میں کہ جاعل فی الارض، پہلے فی الارض کہہ دیا، کہنا بنتا یہ ہے کہ جاعل خلیفتاً فی الارض، اگر خلیفے پہ فوکس ہوتا تو خلیفے کو حتماً پہلے آنا چاہیے تھا۔ پھر یہ ہے کہ جب فرشتوں نے بھی بات کی تو انہوں نے تو اس بات کو چھیڑا ہی نہیں ہے نا کہ آپ اسے کیا بنانے جا رہے ہیں یا کیا نہیں۔ مسئلہ ان کا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا، آیا اس میں آپ قرار دیں گے اس کو، یعنی زمین میں آپ قرار دیں گے اس کو، نام بھی نہیں لیا کہ کس کام کے لیے۔ اس سے لگتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ زمین کا ہے، کہ زمین ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اتنی بلند ہستی، اتنی بلند کردار والی یا اتنے جو مقام خلافت الہی پر فائز ہونے والا شخص ہے وہ زمین پر آئے۔ یہ زمین کی خرابی کی بات ہو رہی۔ تو اللہ نے ان کے سامنے یوں کہا کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے فرشتگان مجھے وہ کچھ پتہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے، اور پھر اس بات کو کیا کیا اللہ نے ان کے سامنے علمی صورت میں پیش کیا۔ جو فرشتوں کے خدشات تھے کہ یہ زمین پر گیا تو فساد پھیلائے گا، فساد اور سفک دماء کرے گا، سفک دماء اور فساد پھیلانے والے کا جو کردار بن جاتا ہے یا جو اس کا نتیجہ اس کو ملتا ہے وہ یقیناً کیا ہوتا ہے، نیچے جانا ہوتا ہے۔ انسان کیا چلا جاتا ہے، اس کی تسفیل ہو جاتی ہے، اسفل، وہ اسفل سافلین کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ پھر یہ خطرہ تھا ان کو کہ کہیں یہ جو زمین میں جائے گا تو مسئلہ اس کے لیے خراب ہو جائے گا۔ ابھی اس کو کتنا بلند مقام مل چکا ہے اور ملائک اس کو سجدہ کر چکے ہیں، تو یہ گر جائے گا اپنے مقام سے اور توہین ہو جائے گی اس کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ پھر تب جو ہے اللہ نے جناب آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔